ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، مفتیان عظام، بالخصوص سادات کرام اور دیگر حاضرین مجلس، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى إِلَى دِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعترتہ الطاہرین اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. وقال فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. حرز من لا حرز لا، یا کنز من لا کنز لا، عز من لا عز لا، یا مرتجا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغ و قبا امداد کن. آپ حضرات آمین کہتے رہیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا جو بزرگان دین سے رشتہ ہے، الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگان دین ہماری فریادوں کو بھی سنا کرتے ہیں اور فریاد رسی بھی کیا کرتے ہیں. دل میں اعتقاد رکھیں، دعائیہ اشعار ہیں، اپنی خواہشات کو، نیک تمناؤں کو دل میں رکھیں. انشاءاللہ رب العزت جو آج کی یہ روح پرور محفل اور عظیم الشان کانفرنس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایماں، مدد انتظار کرم تشت من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما، اے اشرف زمانہ
زمانہ اے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں قادریم نارائیہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. اس دعا پر ہر ایک کا آمین نکلے، اس لیے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا میرا مرید اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو جائے، تو الحمدللہ ہمیں اس نسبت پر فخر ہے اور ہم اس نسبت پر ناز بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہماری نسبتیں یہ دنیاوی نسبتیں نہیں ہیں، یہ اسی وقت مل گئی تھی جب دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، دنیا قائم بھی نہیں ہوئی تھی. ہمارے اندر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ان بزرگان دین کی محبتوں کو ڈال دیا. آپ دیکھتے ہوں گے اس دور کے اندر مختلف لوگ آپ سے ملاقات کریں گے، کوئی ایسا بھی ملے گا جو بزرگان دین کی عقیدت و محبت کا چراغ، ان کی محبتوں کا چراغ اپنے سینوں میں لے کر چلتا ہے، تو کوئی ایسا بھی ملے گا جو اعتراض کرتا نظر آئے گا کہ یا غوث المدد یا خواجہ المدد کے نعرے کیوں لگاتے ہو، مددگار تو فقط اللہ رب العزت ہے. کوئی ایسا بھی ملے گا جو اس کا بھی انکار کر دے گا. لیکن آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پاک سنیں. حدیث پاک کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ ہمارے سینوں کے اندر ہمارے آقاؤں کی جو محبتیں آئی ہے یہ دنیا داروں کی ڈالی ہوئی نہیں ہے، پروردگار عالم کی ڈالی ہوئی محبتیں ہیں. اللہ رب العزت کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی راویہ فرماتی ہے سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلفا وما تناکر منها اختلفا. کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے روحوں کو جمع فرمایا، ساری کائنات کی انسانیت کی روحیں وہاں پر جمع تھی. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک عالم ارض کے اندر جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان تمام روحوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد میں ان روحوں کو آپس میں چھوڑ دیا. روحیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کا دیدار کر رہی ہے، ایک روح کا دوسرے روح کے ساتھ میں مقابلہ ہو رہا ہے، آمنا سامنا ہو رہا ہے. اب حدیث پاک سنے، ذرا توجہ دے، ادھر گاڑیاں آتی جاتی رہے گی، ذرا اہم گفتگو کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ آج کل لوگ ہمارے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکالنے کی بات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی عظمتوں کا چراغ گل کرنے کی ناپاک سازشیں رچنے کی کوششیں کرتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو جب پیار ڈالا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی محبت پر ہوگا. اس لیے کہ یہ محبتیں دنیا میں نہیں ملی ہے. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے روحوں کو چھوڑا تو روحیں آپس میں ٹکرا رہی ہے. کسی روح کی ملاقات جب دوسری روح سے ہو رہی ہے تو اس انداز میں ملاقات ہو رہی ہے کہ اس کا چہرہ ہے اس کا بھی چہرہ ہے. کسی روح کی ملاقات ہو رہی ہے تو اس انداز سے ہو رہی ہے، اس کی پیٹھ ہے اس کی بھی پیٹھ ہے، گویا کہ آپس میں روحیں ٹکرا رہی ہے. اب سنے حدیث پاک اور اپنے دل کے اندر جو آپ نے محبت اولیاء کو جگہ دی ہے اس پر آپ کو ایک حدیث پاک کی روشنی میں دلیل مل جائے گی اور آپ اس محبتوں کے اندر اور بھی اضافہ کرتے چلے جانا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، روحوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. فما تعارف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا. جب روحیں ٹکرا رہی تھی تو جس روح کا مقابلہ دوسری روح کے ساتھ میں چہرے سے
چہرہ مل کر ہو رہا تھا تو رب قدیر نے ان کے آپس میں ایک دوسروں کی محبتوں کو ڈال دیا. وما تناکر منہا, اور جو روحیں ٹکرا نہیں رہی تھی, پیٹ پھیر کر ملاقاتیں کر رہی تھی, وما تناکر منہا اختلافات, تو ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا گیا. بات آئی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو خاموشی کا اظہار کیسے؟ خاموشی کا اظہار کیسے؟ ہمارے سینوں میں جو محبت اولیاء ہے یہ آج کی محبت نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ہمارے سینوں کے اندر نبی پاک کی محبتوں کو بھی ڈالا, بزرگان دین کی عقیدت کو بھی ڈالا. ذرا اس کو تھوڑا صحیح کر دیجیے, آواز بڑھا دیجیے. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں پتا چلا کہ جو آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, آپ کی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں, تو یہ اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری ملاقات عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب بندوں سے کرا دی تھی. تو اسی لیے آج ہم دنیا میں آنے کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کے اندر جو محبتیں ڈالی ہے یہ دنیا کی محبتیں نہیں ڈالی ہوئی ہے, یہ پروردگار عالم کی محبت ڈالی ہوئی ہے. اور اسی ضمن کے ایک حدیث پاک ابھی نقیب صاحب نے آپ کو ذکر کی, اذا احب اللہ العبد, کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے, نادى جبریل, تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے, یا جبریل انی احب فلانا فاحببہ, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس بندے سے محبت فرما. فیحبہ جبریل, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس محبت کو اپنے تک نہیں رکھتے ہیں, سارے فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور ندا فرماتے ہیں آسمان کے فرشتوں کو. سارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, فاحبوہ, تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر فرشتے بھی ان محبتوں کو اپنوں تک نہیں رکھتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ نہ دیکھا جائے, مگر اللہ رب العزت کے بندوں کی محبتیں دیکھو. جب اللہ پیار کرتا ہے کسی بندے سے تو جبرائیل کو بھی حکم دیتا ہے, جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں. اب فرشتے کیا کرتے ہیں, زمین پر اترتے ہیں, اور اترنے کے بعد میں پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں, اور پھیلنے کے بعد میں لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت کے اس بندے کی محبت کو ڈالتے ہیں جس محبت کا دعویٰ اللہ نے فرمایا ہے. فرشتے جس بندے سے محبت کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا کا مکی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کر رہے ہیں. تو پتا چلا یہ آج ہمارے سینوں کے اندر یہ اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی شان و شوکت ہے. یہ کسی دنیا دار اور دنیا کے آلوں کے ذریعے نہیں آئی ہے, بلکہ فرشتوں نے ہمارے سینوں کے اندر اس محبت کو ڈالا ہے. اور اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ذرا خاموشی کا مظاہرہ نہ کریں, اس لیے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یہ کون سی محفل ہے, یہ وہ محفل پاک ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. آج آپ رحمتوں کی بارشوں کی مجلس میں بیٹھے ہو, یہ وہ محفل پاک ہے جس محفل پاک کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا ہے, اور اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں آپ پر برس رہی ہیں جس کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں, مگر ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج اس محفل پاک میں ہماری شرکت ہو رہی ہے. اور میں مبارکباد بھی پیش کروں گا پورے جے پور والوں کے لیے, اور بالخصوص ادارہ کے ذمہ داروں کے لیے, کہ الحمدللہ اس سرزمین پر جہاں پر ایسے لوگ پنپتے ہو کہ جن کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ایسے لوگ پنپتے ہو تو ایسوں کے مقابل میں حق گوئی اور حق کا پاسبان اور حق کا ترجمان بن کر یہ ادارہ الحمدللہ قائم ہوا ہے. اور حدیث پاک بھی ہے,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بدعتیں جنم لے اور فتنے جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، اب سنو، صحابی کو گالی دی جائے تو میرے آقا ارشاد فرماتے فلیظہر العالم، تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. اور جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، ایسے فتنوں کو تماشا دیکھتا ہے کہ جہاں پر کسی صحابی رسول کو گالی دی جا رہی ہے، معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، کبھی نبی پاک صاحب الاولیاء کے مالک و مختار ہونے پر حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی نبی پاک صاحب الاولیاء کے علم غیب پر حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی نبی پاک صاحب الاولیاء کے شافعی یوم النشور ہونے پر حملے کیے جا رہے ہیں. اگر ایسے دور کے اندر اگر عالم خاموش بیٹھتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. اور جو عالم اتنے فتنوں کے دور میں اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی مسند پر بیٹھ کر یہ سارے تماشے دیکھتا ہے، یعنی صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہو تو وہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اس کا رد نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کو صحیح راہ پر نہیں لانے کی کوششیں کر رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، رب قدیر اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا، اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. پوری زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دی، پوری زندگی مدارس کے اندر گزاری اور مدرسے میں علم حاصل کرتے رہے، اور اب جس مسند پر بیٹھے اور تماشا بنانے والوں نے دین کا تماشا بنانے کی کوشش کی تو آج جناب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو سنیں ایسے عالم کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس عالم کا نہ فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. جب اس کی عبادتیں قبول نہیں ہے تو اس کی نمازیں کیسے آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہو؟ اس لیے عالم بھی اگر انتخاب کرو تو ایسا عالم آپ کو منتخب کرنا ہے اور ایسے عالم کو آپ کو چننا ہے جو مسلک اہل سنت کا پاسبان ہو، جو مذہب اہل سنت کا ترجمان ہو. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے تقریباً 1450 برس پہلے اپنی امت کو بتایا تھا اور ایک پیغام دیا تھا ان بنی اسرائیل تفرقت فی سنتین و سبعین فرقۃ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی، 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی. اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملتا، اور ان قریب میری امت جو میرے بعد آنے والی ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہو الگ الگ فرقے، کوئی وہابیت کے نام سے مشہور ہے، کوئی دیوبندیت کے نام سے مشہور ہے، کوئی قادیانیت کے نام سے مشہور ہے، کوئی چکڑالویت کے نام سے مشہور ہے. کلمہ سب ایک پڑھ رہے ہیں، مگر آپ ان کے عقائد پر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا موقف قرآن پاک سے ہٹا ہوا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا ما من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا تو اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی میری امت تو پھر میرے آقا نے فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، وہ تمام کے تمام جہنمی ہوں گے. جہنمی ہوں کیا ہوں گے؟ ترجمہ حدیث پاک کا عبارت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کو کرنا ہے. کلہم فی النار، ہر ایک جہنم میں ہوں گے الا ملت واحدہ. علماء کرام کی پشت پناہی چاہوں گا. الا ملت واحدہ، جو وہابی کو ایک کرتا ہو، دیوبندی کو ایک کرتا ہو، قادیانی کو ایک کرتا ہو، غیر مقلدوں کو ایک کرتا ہو، تو کلہم فی النار کا کیا مطلب ہوگا اور الا ملت واحدہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ تمام کے تمام جہنمی ہے اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنتی ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا دیجئے وہ جماعت کون سی ہے تاکہ ہم بھی اس پر قائم رہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس جماعت پر ہے وہی جماعت حق کی جماعت ہے اور ان کا راستہ حق کا راستہ ہے، ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اسی لیے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی
نبی کا نہیں سنیوں، دعوے بہت ہے، ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، تو مزاروں پہ آنے والے ان عاشقوں کو روکتے کیوں ہو؟ میرے آقا کے علم غیب پر حملے کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا کے اختیارات اور تصرفات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ نہ دیکھو کہ دور کیسا آیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، آج مسلمان نام کے جتنے بھی ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے۔ یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ہم بھی اس اسٹیج سے یہ نعرہ لگاتے ہیں، اتحاد کا نعرہ لگاتے ہو، آؤ اور بریلی کے تاجدار کی چوکٹ پہ آ جاؤ۔ جو نظریہ بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، جو پلیٹ فارم بریلی کے تاجدار نے ہمیں بنایا ہے، وہاں پر آ کر کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہوشیار کیا تھا، ایسے لوگ میرے اعلیٰ حضرت کے دور میں تھے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ ابھی اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے تو ڈر کے بھاگ کے آدمی آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے۔ سونا جنگل، جنگل سونا کوئی نہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، کالے کالے بادل، تنہائی، اور جنگل کے اندر تنہا آدمی ہو تو ڈرتا ہے۔ یہ دور بھی ایسا آیا ہے کہ چاروں طرف کفر کے بادل منڈلا رہے ہیں، چاروں طرف اسلام کا نام لینے والے لوگ ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کو متزلزل کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے ہمیں ہوشیار کیا اور بتایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ دور جو چل رہا ہے یہ چور بھی رکھوال بن کر گھوم رہے ہیں۔ اچھا لبادہ پہنا، اچھا لباس پہنا، اچھی دستاریں پہنی، اور پہننے کے بعد میں وہ چور کس رکھوالے کی شکل میں آ رہے ہیں؟ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آپ آئیے ہماری مجلسوں کے اندر، آپ آئیے ہماری محفلوں کے اندر، آپ آئیے ہمارے اجتماعوں کے اندر، تو تھا چور جو ایمان چھیننے والا تھا وہ ڈاکو بن کر آپ کے سامنے آ رہا ہے، رکھوال بن کر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ دو اور گفتگو دھیان سے سنو، اس لیے کہ جو دور چل رہا ہے نا یہ بڑا نازک دور ہے، بڑا پر فتن دور ہے، اور وہ دور ہے جس دور کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کہ چھتوں پر بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایسے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو آپ پر کیا لازم ہے؟ آپ پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آپ پر لازم ہے ان علماء ذوی الاحترام کی بارگاہ میں رجوع کریں، واٹس اپ، انسٹاگرام، یوٹیوب کے ذریعے دین حاصل نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارثین ہیں، علم کے وارث ہیں، ان سے اپنا علم حاصل کریں، ان سے دین سیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتیں یوٹیوب پر سن کر پھر انہی سے آپ مباحثہ اور مناظرہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ یہ آپ کی قوم کے مقتدا بھی ہیں، آپ کے پیشوا بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو انبیاء کرام کے وارثوں سے علم حاصل کرو نا۔ جن لوگوں نے چند کتابیں پڑھی، ایک دوسروں کو سن کر آگے بیان کر دیا، ان سے دین سیکھا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دین اگر سیکھنا ہے تو مدرسوں کے اندر داخلہ لو۔ عمر بڑی ہو چکی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، اس درمیان میں جب بھی موقع مل جائے اور جب بھی ہوش آ جائے کہ مجھے نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کے مسائل معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنی جہالت پر قائم نہیں رہنا ہے، ان علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ جب آپ رجوع کریں گے ان علماء کرام کی بارگاہ میں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے مچل کے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو ابھی حدیث پاک ذکر کی تھی، جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ، جب میرے کسی صحابی کو گالی دی جائے تو اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اب صرف جو ہے واٹس ایپ پر ہسٹوری ڈال کر اس کا رد نہیں کرنا ہے، علل اعلان لوگوں کے اندر آ کر برملا اس کا رد کرنا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے وہ بیان کرنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ حق راستہ کون سا ہے، باطل راستہ کون سا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ رافضیت کا بڑھتا ہوا دور آپ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، مولائیت کی محبت، حضرت مولائے کائنات کی محبت کا نام لے کر اور مولائیت کا ٹائٹل دے کر اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان کی محبت کا ٹائٹل لے کر صحابہ کرام کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان ہو، یہ صحابہ کرام کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ الصحابہ کلہم عدول خیارہم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے جملہ صحابی عادل بھی ہے اور تم میں سب سے بہتر بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابا فجعل علی بینہم وزراء وانصارا واصحارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں رب قدیر نے کائنات کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر اپنے لیے کسی بات کا انتخاب فرمایا ہے، اپنے لیے کوئی پوری کائنات کے اندر چیز چنی ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی، رب قدیر نے کچھ اور نہیں مجھے اپنے لیے چن لیا ہے، مجھے اپنے لیے چن لیا۔ بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی، عشق نے انگڑائی لی تو عرض کرتے ہیں ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، ادارت المصطفیٰ وحنفی دار الافتاء، جشن امام احمد رضا، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بریلی کے تاجدار کا شہزادہ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابا، اللہ نے اپنے لیے تو مجھے چنا، اگر میرے لیے کسی کو چنا ہے تو کسی اور کو نہیں، میرے صحابہ کو چنا ہے۔ پھر صحابہ میں الگ الگ منصب کسی کو دے دیا ہے، کسی کو میرا وزیر بنایا ہے، کسی کو میرے ساتھ ہجرت کرنے والا بنایا ہے، کسی کو میرا مددگار بنایا ہے۔ اب سنیں آگے والے جملے، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ اب میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں سنو سنو، جب تم کسی صحابی سے محبت کرتے ہو تو کیوں محبت کرتے ہو؟ اس لیے محبت کرتے ہو کہ اس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا ہے اور صحابی کے منصب پر فائز ہو گیا ہے، تو اب تم اس سے جو محبت کر رہے ہو میری نسبت کی وجہ سے محبت کر رہے ہو، میری نسبت کی وجہ سے اس سے محبت کر رہے ہو۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا پیکر صحابہ کرام کی زندگی ہمیں وہ نمونہ دکھاتی ہے اور وہ چیز دکھاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے۔ لیکن سنیں آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، جو کسی صحابی سے بغض رکھ رہا ہے، چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی صحابی ہو، اور صحابیت سے خارج کرنے کا ٹھیکہ رافضیوں نے نہیں لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مقام صحابیت پر ان کو فائز فرما دیا اور قرآن پاک کے اندر ان سے جنت کا وعدہ لے لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما دیا کہ ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ ارشاد فرمایا، تو گویا کہ نبی پاک کے جملہ صحابی جنتی ہے۔ اور پھر یہیں تک ہی نہیں، ہم عبادتیں کرتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر صحابہ کی ذات
اللہ قرآن پاک میں سند دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان کہ صحابہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو اب تمہیں کیا ہے مجال پڑتی ہے کہ تم کسی صحابی کی شان میں بھوکو. کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ منافق، کبھی ظالم، کبھی جہنمی کہتے ہو. تمہاری زبانیں کتراتی نہیں ہے. یاد رکھو یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ تم کیا سمجھتے ہو عبادتیں کر لیں گے قبول ہو جائے گی؟ بغض صحابہ سینے میں ہے تو عبادتیں بھی منہ پہ مار دی جائے گی. اور سنو، اگر ایسے لوگوں کو دیکھو تو خاموش مت رہنا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کی شان میں بھونک رہا ہے تو پھر خاموش مت رہنا. میرے آقا کا حکم ہے فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اور اس سے کہو کہ تو نے بات کہی اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے اس بات پر اللہ رب العزت کی. اس لیے یاد رکھو ایسے دور کے اندر جو صحابہ کرام کی عظمت کی حرمت کو پامال کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات بک رہے ہیں، تو یاد رکھو مصطفیٰ کریم کی تعلیمات یہی ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے. اور جو کسی صحابی کی شان میں نازیبہ کلمات بکتا ہے، اور اس کو علامہ قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر فرمایا کہ جہنم کے کتوں میں سے کتا جو شخص صحابہ کرام کی شان میں بھونکے. اس لیے اس پرفتن دور کے اندر آپ کو خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموش کب تک بیٹھیں گے؟ کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ میرے آقا نے فرما دیا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا. ہم اگر تسبیح لے کر گھروں میں بیٹھ جائے اور عبادتوں میں لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی حرمت کی پامالی کریں، ان کے صحابہ کی شان میں بھونکیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تصرفات پر حملہ کریں، تو یاد رکھیں اگر تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے رہوں گے پوری زندگی گزر جائے گی تو ایسی عبادتیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے تو پھر جو نظریہ قرآن پاک نے ہمیں دیا اسی نظریوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بولو محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں. اس لیے کہ وہابیوں نے ترجمہ کیا انہوں نے ان کا ترجمہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق ہیں. اور جب تک کائنات قائم رہے گی مصطفیٰ کریم کی ذات باقی رہے گی. اسی لیے بریلی کے تاجدار نے ترجمہ کیا کیا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اور جس بات کے لیے ہم پکارتے ہیں ہماری مدد بھی فرمایا کرتے ہیں. اور ایک آیت کریمہ پڑھو گفتگو آگے بڑھاؤں. فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. لوگ کہتے ہیں کیوں ان سے مدد مانگتے ہو یا غوث کرتے ہو یا رسول اللہ کرتے ہو؟ مددگار تو فقط اللہ ہیں. اچھا تو پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذرا کر دو. فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، سب اسی پر عطف ہے. اللہ مددگار ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہے، مؤمنین کا خدا ہے. جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جبرائیل بھی مددگار ہے اور جملہ صالح مومنین بھی مددگار ہے، تو پھر یہ کہنا کہ تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو تم نے شرک کر دیا معاذ اللہ. تو کیا اس آیت کریمہ کے اندر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں. اس لیے قرآن پاک کو اگر سیکھنا ہے تو ان علماء کرام کے قدموں میں آؤ، یہ سکھائیں گے آپ کو دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور دین مصطفیٰ کو باقی رکھنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ تعالی ہم نافمو سے مصطفیٰ کے پہرے دار بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں اپنے بچوں کو کچھ بناؤ نہ بناؤ، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا دعاؤں کے ساتھ. اور جو بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، ان سے بھی گزارش کروں گا سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال لو، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر لو. جس کے دل کے اندر یہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ آگ
بدعقیدوں سے دور رکھا کرتی ہے، وہ آگ صلح کلیت سے دور رکھتی ہے، وہ آگ دیوبندیوں سے دور رکھتی ہے۔ ہمارے سینوں کے اندر وہ عشق نہیں ہے جو صحابہ کرام کے درمیان تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ مصطفیٰ کریم کی محبتیں نہیں ہے جو ہمارے اکابرین کے درمیان میں تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا کلمات بکے جاتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اگر ایمان بچانا ہے اور سچے وفادار بن کر زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کو مصطفیٰ کریم کی عظمت کے لیے کھڑا بھی ہونا پڑے گا، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کی ناموس کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، صحابہ کرام اور پھر اہل بیت اطہار نبوت کی ناموس کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کے یہ دیوانے جن کو اولیاء کرام کی جماعت کہتی ہے، اگر کوئی ان کی شان میں نازیبا کلمہ بکتا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ اتر کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ فقط علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کا پہرا دے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی عظمتوں کا پہرا دے، مصطفیٰ کریم کے دیوانے جن کو اولیاء کرام کی جماعت کہا گیا ہے ان کی عظمتوں کا پہرا دے، اور خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ دور کیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب آگے سنیں، جان ہے وہ جہان کی۔ دور کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا دور ہے۔ کل بھی میرے آقا کا دور تھا، آج بھی دور میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے فرمایا مصطفیٰ کریم کی ذات جان ہے وہ جہان کی، جہان کی جان ہے، اور جب بدن سے جان نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن دنیا قائم ہے تو ہمیں بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے، اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے یہ ہمیں ہر ایک شعر کے اندر عقیدہ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آپ کہوں گے مولانا صاحب جے پور کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ذرا دلیل تو پیش کریں۔ تو میں کہوں گا اٹھا اپنے امام کی کتاب جلال الافہام اور ابن قیم کی کتاب کو کھول، حضرت ابو دردہ حدیث پاک کے راوی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو جو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اسے امام ان کے اماموں نے اس روایت پاک کو اپنی کتاب کے اندر کوٹ کیا ہے۔ اور کیا میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ۔ آج اگر ہماری پہچان اور ہماری آواز بڑے آدمی تک پہنچ جاتی ہے، نیندیں نہیں آتی ہے خوشی کے مارے کہ ہماری پہچان فلاں آدمی سے ہو گئی ہے اور ہماری بات فلاں کی بارگاہ میں رکھ دی گئی ہے، تو سنیں مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ۔ جب میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب وہ درود پڑھتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ درود پڑھے اور اس کی آواز میرے کانوں میں نہ ٹکرائے، الا بلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعد وفاتی کا، حضور وفات کے بعد معلوم تھا نا ایسے لوگ آنے والے ہیں جو آپ کی جو حیات کا انکار کریں گے۔ قال وبعد وفاتی، فرمایا ہاں میرے وفات کے بعد میں بھی اگر مجھ پر کوئی درود پڑے گا تو میں اس کے درود پاک کو سنوں گا۔ کیسے سنیں گے آقا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی زمین میں جاتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ سبحان اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جے پور کی سرزمین کے نوجوانوں یاد رکھو، جہاں پر زیادہ فتنے ہوتے ہیں، جہاں پر زیادہ بدعتیں جنم لیتی ہے، تو
تو وہاں پر پھر زیادہ عاشق بھی پائے جانے چاہیے، زیادہ عاشقوں کا ہجوم بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ اس بات کو دل میں نقش کر لو کہ آج سے ہمارا بدن اور بدن میں چلنے والا لہو یہ نبی پاک کے نام پر قربان ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جذبہ رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو جھکا دیں، اللہ رب العزت ان کو زیر کرے گا آپ کے سامنے اور آپ کو ان کے سامنے غالب کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو باطل کے سامنے آواز کو اٹھانا ہے۔ اور یہ جب علماء کرام باطل کے سامنے آواز اٹھائے تو تنہا مت چھوڑنا، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، اس لیے کہ علماء کرام آج حق بولنے سے قاصر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کرام حق تو بول دے، باطل آ کر آنکھوں میں آ کے بات کرنے لگتا ہے، بد کلامی کرنے لگتا ہے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے، تو انہیں اپنا ڈر لگتا ہے، اپنی جان کا اپنے مال کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے جب بھی کوئی عالم دین حق کی آواز کو بلند کرے تو پھر آپ کو اس کی آواز کے ساتھ آواز بھی ملانا ہے، اس کے شانے کے ساتھ شانہ بھی ملانا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پر، ان کے نظریات پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور کیسے بڑھنا ہے اور کیسی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج کی یہ روح پرور کانفرنس، امام احمد رضا کانفرنس، آج بہت سارے آپ چہرے کھلے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نعرہ لگائیں ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد، مناظر اہل سنت، زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائے، بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ زندہ باد، حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، تعلیمات اعلی حضرت، ادارت المصطفیٰ کانفرنس، سبحان اللہ، امام احمد رضا کانفرنس، جماعت رضائے مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے، جس معزز محترم مکرم ہستی کا انتظار بڑی شدت سے آپ حضرات کر رہے ہیں، ان کی جلوہ گری ہو چکی ہے، ان کے رخ زیبا کی زیارت کریں، اور جو آس پاس میں گاڑیوں پر بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ محفل پاک میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اب منبر رسول پر اہل سنت و جماعت کا وہ حسین لہجہ اور اہل سنت و جماعت کا وہ بے باک ترجمان، جس کو ہم اور آپ حضرت علامہ و مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے، اور عنقریب حضرت کی گفتگو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ جلدی سے بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات خیال رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر جلدی سے بیٹھ جائیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں جو خامی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت
اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے صدقے طفیل معاف فرمائے، اور ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور بالخصوص جن طلباء کرام نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو، ان کے والدین کو مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔